کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین اور سامعین، ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شخصیت کو اولاً خود پہچاننے اور دوسروں تک ان کی ذات، ان کے کردار، ان کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے کوشش کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عام انسان ان کو پہچاننے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ لذا ہم لوگ جو قرآن نے اشارے کیے ہیں حضرت کے سلسلے میں، یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے شہزادی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، اور جو اقدامات تھے پیغمبر اسلام کی طرف سے، اس کے ذریعے ہم کچھ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ائمہ کرام، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے جو زندگی پیش کی ہے، جو کردار پیش کیا ہے، ان کے روبرو ہو کر ابتدائی ترین صبح زندگی علی و فاطمہ ہے کہ آپ نے تاریخ ساز جملہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شخصیت کی جو شناخت اور جو تعارف پیش کیا، جو ان کی معرفت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ جس وقت رسول اکرم نے آپ سے پوچھا، واقعی انسان سوچے کہ یہ گھرانہ اور یہ خاندان اور یہ شخصیتیں کیسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی محبت ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہے، جن کی محبت قرآن کہہ رہا ہے یہ اجر رسالت ہے، یعنی اگر تم کو رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کچھ ادا کرنا ہے، تم کچھ اجر دینا چاہتے ہو، جو تمہارے ساتھ احسانات کی ہیں، خدا وحدہ لا شریک نے تم کو دین دیا، تمہیں توحید سے آشنا کرایا، تم کو معرفت دین بتایا،
جس کے ذریعے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو، اپنے درمیان کے رابطوں کو پہچانو، جس نے تم کو فلسفہ عبودیت سکھایا، نماز جیسی عبادت ہمیں دی جو ایک مومن کے لیے معراج ہے، جس نے تم کو روزہ دیا، وہ روزہ کہ جو تم کو جہنم کی آگ کے مقابل میں تمہیں بچا سکتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے کہ الصوم جنۃ من النار، جس نے تم کو زکوٰۃ جیسی ایک ایسی برکت کی عبادت دے دی کہ جس سے تم اپنی زندگی میں، اپنے مال میں، اپنے رزق میں، اپنی اولاد میں، حتیٰ اپنی تعلیم میں، علم میں، اس لیے کہ زکوٰۃ ہر چیز میں ہم کو بتائی گئی ہے۔ ایک واجب زکوٰۃ ہے اور ایک فلسفہ زکوٰۃ ہے، یعنی راہ خدا میں تم جو قدم آگے بڑھاؤ گے، یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس نالج ہے، تمہارے پاس ایجوکیشن ہے، تم اگر اس نالج کو اپنی دوسروں تک شیئر کر رہے ہو، تم اگر اپنی نالج کے ذریعے دوسروں کی مدد کر رہے ہو، اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کا تعاون کر رہے ہو، تو تم در واقع تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اپنے علم کی۔ روایت و حدیث میں آیا زکوٰۃ العلم نشرو، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم اس کو نشر کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور زکوٰۃ صحیح معنوں میں یعنی برکت، زیادتی، جو اگر آپ فلسفہ زکوٰۃ کی طرف توجہ کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم کو جس دین سے ملی ہیں، جس پیغمبر سے ملی ہیں، اس کی اجر رسالت میں جو چیز قرار دی جا رہی ہے وہ رسول اکرم کے قرابت داروں کی محبت ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا، یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی حسنین علیہ السلام، اور وہ تمام ہمارے گویا امام کے جو نسل امام حسین علیہ السلام سے، ان سب کی محبت کو فرض و واجب قرار دیا ہے۔ لہذا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی زواجی زندگی کی پہلی صبح ہے، پہلا دن گویا دن آیا ہے ابھی، آپ سے رسول اکرم نے آ کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیف وجدت زوجتک، تم نے اپنی زوجہ کو، تم نے کیسا میری بیٹی کو پایا، اپنی زوجہ کو پایا۔ ایک بچی کا باپ، ایک بیٹی کا باپ آ کر کے اپنے داماد سے سوال کر رہا ہے، اور دیکھیں کہ اس خاندان کی جو عقلیں ہیں، جو ان کی شعور اور ادراک کی صلاحیتیں ہیں، جس فضا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، کون سوچ سکتا ہے اور کون سمجھ سکتا ہے کہ آج ہمارے اس سماج، اس معاشرے میں کوئی سسرا اپنے داماد سے پوچھ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ خاندان، اس خاندان کی گفتگو الگ ہے، یہاں کے تصورات الگ ہیں، یہاں کی فکر الگ ہے، یہاں کی سوچ الگ ہے۔ کہنے والا جس فضا میں پوچھنا چاہتا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ رسول کس جواب کے منتظر ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، نعم العون فی عبادت اللہ، ہم نے بہترین مددگار پایا ہے عبادت خدا میں، اطاعت خدا میں۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جس بیوی کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ گفتگو کریں، اپنی عملی زندگی میں ان کے کردار کو لے کر کے آئیں، اپنانے کی کوشش کریں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں۔ لہٰذا پہلے معرفت کی منزل ہے تاکہ ہم دوسروں سے جب گفتگو کریں تو ہم بتا سکیں کہ اگر ہم ان کو نمونہ عمل بنا رہے ہیں، اگر ہم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معصوم ہیں، بے خطا ہیں، بے قصور ہیں، یہاں خطا و قصور اور غلطی کا امکان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی اس طرح پیش کی ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے ہم کو جو اشارے ملتے ہیں، میں نے ظاہراً کہیں اس پر گفتگو کی تھی، یہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو زوجہ قرار پا رہی ہے کہ جس کے سلسلے میں بولنا ہے، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا علیون، اگر علی نہ ہوتے، لما کانا کفون لفاطمہ، تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، فاطمہ کوئی ہم پلہ نہیں تھا، فاطمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا، لہذا کفیت نہیں ملتی اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے۔ یہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لہذا قرآن
کہ جس سورے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ جس کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ میں نے پھر آپ کے سامنے عرض کیا لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فاطمہ ہیں، اس شب سے مراد، اس لیل سے مراد۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اب اگر ہمیں لیل کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کتنا عظیم ہے، اور قرآن کی عظمت کے بعد ہم جائیں کہ جس ظرف میں یہ مظروف آ رہا ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قلب پیغمبر کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور قرآن اپنے سلسلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑوں کے اوپر اس قرآن کو نازل کرتے، کل کی گفتگو ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے اس بات کو، اس لیے کہ شاید کچھ نئے لوگ جڑے ہوں، کل کی بات ان تک نہ پہنچ پائی ہو، لہٰذا اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جو تو چکنا چور ہو جائے، اب کسی میں سکت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، قرآن وہ آخری کلام ہے، پیغمبر سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں افضل ترین کتاب قرآن ہے، یعنی جناب موسیٰ کے قلب میں اتنی طاقت نہیں، جناب ابراہیم میں اتنی گویا صلاحیت نہیں کہ اس پر کلام یعنی قرآن ان کے اوپر نازل ہو، اس لیے کہ ایک مرحلے وار خداوند عالم نے سلسلے نبوت اور رسالت کو طے کیا ہے۔ جب جس طریقے کی صلاحیت تھی اسی اعتبار سے پیغام بھیجا، اسی اعتبار سے اپنا دین بھیجا، دین نے تکامل کے اور ترقی کے راستے طے کیے ہیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں ابتدائی دور ہے، ابتدائی دین ہے، جناب نوح کے زمانے سے شریعت کا آغاز ہو رہا ہے جہاں حکم نہیں آ رہی ہے، پھر جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، جناب موسیٰ کے زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے تبلیغ دین ہو رہی ہے، اس دین نے اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن حضرت آدم کے دور میں آ جاتا، اس زمانے میں طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کو تحمل کر سکے، اس لیے کہ وہ زمانہ محدود زمانہ، اس وقت کی تعلیمات محدود۔ اب اس کے بعد جناب نوح کا زمانہ، صحیفے آیا ہے، صحیفے نازل ہوئے ہیں جناب نوح کے لیے، جناب ابراہیم کے اوپر صحف نازل ہوئے، ان تمام صحیفوں کے بعد جناب گویا ابراہیم پھر بھی ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں کہ جناب ابراہیم کو قرآن دے دیا جائے، اس لیے کہ زمانہ ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ جب اس میں صلاحیت نہیں تو اس زمانے کا جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، وہ ابھی اس منزلوں تک فائز ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو وہ روایتیں اور جو حدیثیں کہ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم سید المرسلین ہے، اور جو اس کا ولی ہے وہ سید الاولیاء ہے۔ ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ادھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کف نہ ہوتا۔ اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو جس طریقے کی فضیلت اور کمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، وہی فضائل و کمالات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ لہٰذا اب اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو کس ظرف میں نازل ہوگا؟ اگر قرآن اتنا اہم ہے کہ جو توریت سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، تمام صحف سے افضل ہے، اس میں کتنی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں۔ کلام خدا ہے جس کا باطن عمیق، جس کا ظاہر انیق، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد، جس کا باطن عمیق و گہرا ہے، جہاں کوئی باطل کی رسائی نہیں ہے، جس کے نزدیک کوئی نجس پہنچ نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، کسی نجس دل میں، قلب میں، فکر میں اتر نہیں سکتا۔ ہدی للمتقین، وہ قرآن جو متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی شرط ہے اگر قرآن سے ہدایت چاہیے۔ قرآن ان لوگوں سے بولتا ہے کہ جن سے انس ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کیا ہو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینطقا، یہ قرآن اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، فاستنطقوہ، تم اس قرآن کو زبان دو، اس سے بات کرو، اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان بہت اچھا بولتا ہے، لیکن کیا کسی اجنبی کے سامنے بولتا ہے؟ کسی غیر کے سامنے بولتا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ سکھایا، ایک دم سے آپ کا کوئی دور سے دوست آ گیا کہ جو پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس سے کہیے بولو، نہ وہ پوئم سنا رہا ہے، نہ کوئی درس سنا رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس میں اور اس میں انسیت نہیں ہے۔ اگر قرآن آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ سے بولے تو قرآن سے انس حاصل کرنا ہوگا، قرآن سے مانوس ہونا ہوگا، قرآن کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہاری سننا چاہتے ہیں، باوضو ہو کر قرآن کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، قرآن کو بوسہ لینا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، قرآن کے حروف کو سیکھنا ہوگا، قرآن کے معنی کو سیکھنا ہوگا، قرآن کی ترتیل کو سیکھنا ہوگا۔ یہ تمام قرآن کے مرحلے ہیں، تب پتہ لگے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اتنا اہم ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن جس قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ قلب کیسا ہوگا؟ اگر میں نے عرض کیا کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کے لیے قرآن کے دو مرحلے ہیں نزول کے، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک مرتبہ قرآن کا نزول تدریجی ہے، وقتاً فوقتاً، جب جس حکم کی ضرورت پڑی، جب جس پیغام کی ضرورت پڑی، جو 23 سال کی مدت میں قرآن کے جو نزول کا سلسلہ، یعنی پورا دور رسالت جو ہے پیغمبر اسلام کا۔ لہٰذا اب جو دفعی طور پر دفعتاً قرآن کہیں نازل ہو رہا ہے تو قلب پیغمبر ہے۔ میں نے عرض کیا قلب پیغمبر کیا چیز ہے؟ رسول اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا قلب ہے، اور علامہ حسن زادہ عملی، میں نے البتہ کل روح مطلب آپ تک پہنچائی تھی، اس کا مطلب قرآن قلب رسالت پر نازل ہوا، قلب رسالت ہیں جناب فاطمہ زہرا، خود رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ صرف ایک فرقے کی کتابوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں سب میں متفق گویا یہ روایت اور حدیث ہے۔ ہیا قلبی بین جنبے، وہ میرا قلب ہے، بہجت قلبی، میرے قلب کی جان ہے، میرے قلب کی خوشی ہے، میرے قلب کا سرور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب صحیح معنوں میں قرآن، یعنی سب سے پہلے مرحلے میں خداوند عالم اگر قرآن کو قلب رسالت پر نازل ہو رہا ہے، جناب فاطمہ زہرا قلب رسول قرار پا رہی ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں حقیقت قرآن فاطمہ کا نام ہو، خود حقیقت قرآن فاطمہ ہو؟ یعنی اگر قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، تو آؤ علی و فاطمہ کے گھر میں چلیں، علی و فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں، علی و فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، علی و فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیسا بچپنا تھا، کیسی نوجوانی تھی، کیسے جوانی تھی، تربیت کیسے کی ہے، تربیت کیسے ہوئی ہے، تربیت کیسے کر رہے ہیں، یہ کیسے انہوں نے شادی کی ہے، کس طریقے سے شادی کے مراحل طے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، نام رکھنے کا انداز کیا ہے، کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب عمل ہے، قرآن میں توحید بھی ہے، قرآن میں عدل بھی ہے، قرآن میں نبوت بھی ہے، قرآن میں رسالت بھی ہے، قرآن میں صفات الہی بھی ہیں۔ اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں بتانا چاہتا ہم کو دین و قرآن کہ جس کی طرف میں آپ کو لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ اس چند روز جو ہم آپ کے درمیان میں ہے، کہ ایک طرف قرآن کے حقائق کو دیکھیں، قرآن کے پیغامات کو دیکھیں، دوسری طرف علی و فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں۔ ہیا قلبی بین جنبے، ہیا بہجت قلبی، میرے قلب کا سرور ہے، میرے قلب کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اکرم آ رہے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر میں، ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ائتینی بالکسائل یمانی، تم ہمارے لیے وغتینی، ہمارے لیے چادر یمانی لے آؤ۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے معاف فرمائیے گا، آپ کوئی چھوٹے سے تھوڑی نہ ہیں، آپ کوئی بچے تھوڑی نہ ہیں، ارے آپ خود جا کر بڑھ کر کے چادر لے لیں، چادر کو اوڑھ لیں۔ نہیں، ہم کو سکون چاہیے، سکون قلب چاہیے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جان کائنات ہیں، ہمارے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ہمارے قلب کو سکون، ہمارے بدن کا جو ذوف ہے وہ اس وقت دور ہوگا جب فاطمہ ہمارے نزدیک ہوں، جب فاطمہ
کہ ہاتھوں سے میں چادر لے کر کے اوڑھوں، انی اجد فی بدنی ذوفن۔ پھر جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہم نے چادر اڑائی ہے، اور اب اس کے بعد ذوف کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب جو آدمی ضعیف ہے، جو کمزور و معذرت کے ساتھ میں اپنے سامعین و ناظرین سے میں اپنے گھر میں جاؤں، کہوں کہ برا تھوڑا سا مجھے نقاہت ہو رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، ہماری زوجہ، ہماری بیٹی، ہمارے گھر میں کوئی بھی ہم سے کہے جا کے ٹھیک ہے آپ ایک جگہ ہمارے لیے انتظام کر دے کہ جائیے آپ بابا وہاں سوئیے، ڈیڈی وہاں لیٹ جائیے۔ اب انصاف سے بتائیے اگر کوئی آئے گا تو جتنا بھی میرے نزدیک ہو، ہماری زوجہ، ہماری بیٹی جو بھی، کیا کہے گا نہیں بابا تمہارے سو رہے ہیں، تھوڑی نقاہت ہے، تھوڑی کمزوری ہے۔ لیکن رسول، اور ظاہر ہے جناب فاطمہ زہرا مگر اپنے بابا کی کمزوری کو، نقاہت کو اور ضعف کو نہیں سمجھ رہی ہیں، اور اتنی چہیتی، اتنا خیال رکھنے والی اپنے باپ کی، لیکن وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ رسول اکرم کا ذوف کیسے دور ہوگا، رسول اکرم کو سکون کیسے ملے گا، رسول اکرم کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا۔ لہٰذا ایک ایک کر کے آتا گیا، اور جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے اماں ہم آپ کے نزدیک رسالت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ دوسرا بیٹا پھر علی ابن ابی طالب، میں آپ سے اپنے بھائی رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب چادر کے نیچے یہ سب جمع ہو گئے تو اب رسول اکرم، یا رسول اللہ اب تو سب جمع ہو گئے، اب آپ آرام فرمائیے۔ نہیں، اب بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمیں سکون و اطمینان اس وقت ہوگا جب ہمارے دین کے ساتھ یہ جڑے رہیں، اور تم اپنے دین کو ان سے لو جن کو ہم نے اپنے گلے لگایا ہے۔ اور ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت النبوہ، یہ ہیں ہمارے گھر والے، یہ ہیں ہمارے خاندان والے، یہ وہ ہیں کہ لحمہم لحمی دمہم دمی، یہ ہیں کہ جن کا خون ہمارا خون، جن کا گوشت ہمارا گوشت، جن کا پوست ہمارا پوست۔ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا مطلب قرآن کی جتنی بھی عظمت اپنی جگہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک ایک حرف قرآن کا اعلان کر رہا ہے کہ تم ایک حرف کا جواب نہیں لا سکتے، ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ اب اگر ہم مسلمانوں سے پوچھیں مجھے معاف کرنا تم صرف اتنا ہمیں بتا دو، جب قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو جس ظرف میں قرآن نازل ہوا ہے کیا اس کا جواب لایا جا سکتا ہے؟ اور ان شخصیتوں کے مقابل میں کسی اور کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک روایت کو پیش کرنا چاہا تھا کہ یہ ذات والا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو مجہولۃ القدر ہیں، واقعاً جن کو نہ اپنوں نے پہچانا، نہ غیروں نے پہچانا، نہ خواص نے پہچانا، نہ عوام نے پہچانی، نہیں عام لوگ بھی، لیکن بقدر استطاعت جو ہم نے عرض کیا آیات، روایات، احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے، ان کی ذات کے سلسلے میں ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اللہ اکبر میرے عزیز دوستوں، جس پر درود و صلوات اگر کوئی بھیجے تو رسول اکرم ارشاد فرماتے وہ ہمارا ہم نشین ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اگر کوئی صلوات بھیج رہا ہے، ان پر کوئی درود بھیج رہا ہے تو پیغمبر فرماتے وہ ہمارے ساتھ ہم نشین ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس کو الحمدللہ ہمارے مکتب کا ایک امتیاز ہے کہ ہم لوگ اس دن کو عید مناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا عالم اسلام اس کو عید مناتا، اس دن کو عید مناتا، لیکن بہرحال یہ ہماری پروردگار کی، ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم یوم مباہلہ کو عید مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کیا چیز ہے؟ غور کریں، یہ وہ اشارے ہیں کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا، ان کی اولاد، ان کے شوہر کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، اور کہ جس کو بارہا پہچنوایا گیا اور بتایا گیا ہے، جتنی یعنی طاقت تھی مخاطب میں۔ آپ دیکھیں مباہلہ کیا چیز ہے؟
اولاً دیکھیں کہ مباہلہ کس موقع پر ہو رہا ہے، کس بنا پر ہو رہا ہے، موضوع گفتگو کیا ہے۔ موضوع گفتگو توحید خداوندی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ادیان الہی کا اہم ترین رکن توحید خدا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین کامل ہو، عمل کی صورت میں نظر آئے کہ ہم اس کو ایک مانتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں جانتے، دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر وہ کسی شے کے سلسلے میں ارادہ کر لے تو اس کو، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی صرف ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، وگرنہ اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اہم ترین مسئلہ توحید کا، آج اسلام کے جتنے فرقے ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، توحید 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 کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طریقے سے توحید کو غلط پیش کیا کہ اپنے علاوہ جتنے دوسرے ہیں وہ سب مشرک و کافر ہیں ان کے نزدیک۔ اتنی آسانی سے یہ بانٹ دیتے ہیں، تمغہ دے دیتے ہیں کفر و شرک کا، جبکہ حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، آپ اس کو کافر کہہ نہیں سکتے، اس کو مشرک کہہ نہیں سکتے۔ اگر کہہ دیا تو کہنے والا مشرک جو ہے کافر ہو جائے گا۔ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے۔ توحید کا مسئلہ ہے، نصارہ نجران جو ہیں، یعنی جو پادری ہیں عیسائیوں کے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اکرم استدلال پہ استدلال پیش کر رہے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ مثلاً ان تین کا کہ ایک نہ ہو، اور اگر تو آپ بتائیے کہ عیسیٰ کے باپ کہاں ہیں؟ اس کا مطلب عیسیٰ فرزند خدا ہیں، عیسیٰ جو ہے گاڈ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے پہلے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِنْدَ اللَّہِ، مثال عیسیٰ اللہ کے نزدیک مثل حضرت آدم کے ہے، کہ جس طریقے سے حضرت آدم کو خداوند عالم نے اپنے ارادے سے، اپنے قدرت قہریہ کے ذریعے سے بغیر ماں باپ کے خلق کیا، اسی صورت سے جناب عیسیٰ کو خداوند عالم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اس کے اختیار میں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنا اہم، یہاں تک کہ جب بحث و مباحثے کے بعد بھی وہ ماننے پر گویا رضامند نہیں ہوئے اور نہیں مانتے، تو اب قرآن نے لہجے کو بدلا، کہا کہ یہ لوگ کہ جو آپ سے آ کر کے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں جبکہ علم آ چکا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ سے آ کر کے یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں جب کہ ساری چیزیں ان کے لیے واضح اور روشن ہو چکی ہیں، فقل، تو ان سے کہیے، تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ واقعے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے فاطمہ اور اولاد فاطمہ اور ان کے گھر کی اہمیت، موضوع سخن کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون لوگ؟ عام لوگ نہیں ہیں، 14 لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، یعنی 14 پادریوں کا، 14 پوپ کا انتخاب ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اسقف اعظم ہے کہ جو مباہلے کے لیے تیار ہوا ہے۔ جیسے ہی رسول اکرم نے کہا حکم خداوندی کے بعد، تو اس نے موقع یعنی وقت مانگا، کہا ٹھیک ہے، میں 3 دن کا ہم کو مہلت دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے، اور 3 دن کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، اور وہ 14 لوگ جو ہے آمادگی کر رہے ہیں، اور ادھر حکم ہو گیا کہ آپ، قرآن آواز دے رہا ہے کہ رسول جب یہ نہیں مانتے تو آپ اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر کے جائیں، اور ان سے کہیے یہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں۔
اس آیت میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک نقطہ قابل غور و قابل توجہ ہے، جو پیغام مباہلہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کیونکہ ہم کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا ہے، لہٰذا میں پوری طریقے سے بحث مباہلہ ہماری نہیں ہے۔ اس بات کو فقر رازی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، بیضاوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، در منصور نے ذکر کیا، کشاف نے ذکر کیا۔ یہ علماء تفسیر ہیں۔ یہ کون علماء تفسیر ہیں؟ امام المفسرین ہے یہ۔ گویا مذہب مکاتب اسلام و مذاہب اسلامی اٹھا کر کے دیکھیں کہ فقر رازی امام المفسرین ہے، مدقق ہے، دقیق ترین شخص ہے، پہلوان ہے اپنے میدان کا۔ اور دوسری طرف اگر علم حدیث میں جا کر کے دیکھیں اور کتب حدیث میں جا کر کے دیکھیں تو کتب حدیث میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مسلم، ترمذی، ابن منذر، حاکم نیشاپوری، میں ابھی آپ کے سامنے کوٹیشن اور ریفرنس بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے اس آیت کے بعد جو چیز رسول اکرم نے عمل میں پیش کی ہے، رسول کون ہے؟ حکم آ گیا، رسول کس کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے کسی کو لے جا سکتے ہیں؟ پیغمبر کون ہے جس کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ کون رسول ہے جس کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ میرا رسول جو بھی تم کو دے اس سے تم لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کرے تم اپنے آپ کو روکو۔ پیغمبر یہ ہے، وہ پیغمبر کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے دنا فتدلا، یہ رسول اتنا نزدیک ہو گیا، وقاب قوسین او ادنا، قاب قوسین کی منزلوں اور اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ قاب قوسین کی منزل کیا ہے؟ قاب قوسین سے پہلے کی منزل آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک منزل آتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد جناب جبریل امین رک جاتے ہیں، یا نبی اللہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے، بس یہی ہماری حد ہے، اس کے بعد آپ کو تنہا جانا ہے۔ یہاں کے بعد رسول اکرم گئے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے قریب پہنچ گئے کہ قاب قوسین او ادنا، 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ بحث ہے اس میں کہ مجھے آپ کا وقت نہیں لینا ہے اس موضوع پر، انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر، کہ او ادنا کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جو اس آیت کے نزول کے بعد جن کو لے کر کے گیا ہے اپنے ساتھ، کن کو لے کر کے گیا ہے؟ سب سے آگے خود رسول اکرم ہے۔ میں بھی روایت کے جملے پڑھوں گا۔ رسول اکرم کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام ہے، اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی، پشت پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ خود اس طریقے سے جانا قابل غور مسئلہ ہے، ہمیں تأمل کرنا ہوگا۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جس وقت آپ نے آغوش میں لیا ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ سن ہے کہ جو آپ پیروں چل رہے ہیں، آپ دونوں بچے مسجد میں آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں پیغام میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو آپ یہ اس طرح کا انداز اپنا رہے ہیں کہ آپ نے 10 ہجری کا واقعہ ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام 8 سال اور تقریباً 9 سال کے ہیں یہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں، اور جب کہ سن اس طرح ہے، آپ اس طریقے سے لے جا رہے ہیں، یعنی ایک کو آغوش میں لیے ہیں، آخذن بید الحسن و محتضنن بالحسین، حسین کو گود میں لیے ہوئے، چمٹائے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اکرم بتانا چاہتے ہیں کہ میدان مباہلہ میں ہم کو اس طرح سے حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ آج حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور اس کی گواہی آگے بڑھ کر کے روایت ہم ابھی آگے آپ کو لے چل رہے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم نے کیا شرط لگائی ہے۔ پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عصمت کبریٰ کی
مصداق، اور اس کے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے کون ہے؟ وحی اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے۔ پیچھے کون ہے؟ تفسیر اعظم ہے، تبیین اعظم ہے، تبلیغ اعظم ہے۔ یعنی جو وحی نازل ہوئی ہے رسول اکرم پر، اس وحی کو تبیین و تبلیغ کرنے والا اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وحی اعظم اور تفسیر اعظم کے درمیان میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرار پا رہی ہیں۔ یعنی اس وحی اعظم کو اگر دنیا تک پہنچانا ہے تو بیچ میں اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ وحی اعظم کو لے کر مفسر اعظم تک پہنچائے، مبین اعظم تک پہنچائے، اور یہی کام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دیا، اور اس کام میں آپ نے اپنی جان کی بازی لگائی، اس راہ میں آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب فخر رازی یہاں پر کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایت اور یہ حدیث جو میں نے بیان کر رہا ہوں، یہ کل متفق مثل متفق ہے، اگر اجازت دیں تو میں عین روایت پیش کروں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے، کون بیان کر رہے ہیں؟ کشاف زمخشری بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لَا شَيْءَ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى فَضْلِ أَصْحَابِ الْكِسَائِ علیہم السلام۔ کشاف زمخشری، جس کو جار اللہ کہتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 434 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد جو پیغمبر اسلام جن شخصیتوں کو لے کر کے گئے، ان شخصیتوں کی افضلیت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ تمام اصحاب کے اوپر افضل ہیں یہ شخصیتیں۔ یعنی کون؟ اصحاب کسا سب پر افضلیت رکھتے ہیں۔ اصحاب کسا میں کون ہے؟ فاطمہ۔ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ کون ہے؟ حسنین علیہ السلام۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے پھر زمخشری خود لکھتے ہیں وَفِيهِ بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَى صِحَّةِ نبوۃ النبی لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفِعْ أَحَدٌ من موافق ولا مخالف أَنَّهُ أَجَابُ إِلَى ذَلِكَ۔ کہتے ہیں بہترین دلیل نبوت کے صحیح ہونے پر یہ مباہلہ کا واقعہ اور مباہلے کی آیہ کریمہ ہے۔ یعنی جس واقعے میں، جس آیت میں رسول اکرم کی نبوت کے لیے سب سے بڑی گواہی ہے، وہ کون سا واقعہ جس میں رسول اکرم اپنے ساتھ علی کو لے جا رہے ہیں، فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور وضاحت میں علماء اہل سنت نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، خود زمخشری لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقدما، خود رسول اکرم نے جس طرح کا راستہ اپنایا، کیفیت ورود جو اپنائی، اس میں آپ نے مقدم کیا ہے بچوں کو اپنے درواقع اپنے اوپر، اپنے آپ کو ان کے آگے رکھا ہے۔ آیت نے بھی اسی طریقے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ابناءنا کو مقدم کیا، نساءنا کو مقدم کیا انفسنا کے اوپر۔ کہتے ہیں اس لیے کہ گویا رسول اکرم کے ذریعے خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ رسول بتاؤ کہ یہ ہمارے نزدیک، ہماری جان سے زیادہ ہمارے لیے نزدیک ہیں یہ شخصیتیں، یہ افراد کے جن کو ہم لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلانا ہے، رسول اکرم میدان مباہلہ میں نکلے، میدان مباہلہ میں نکل کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ان لوگوں کو جن کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، اذا دعوتو، ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا میرے عزیز دوستوں، اذا دعوتو، جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، فامنو، تو تم لوگ آمین کہنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اذا دعوتو، جب میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کروں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حق و باطل میں کے درمیان میں حق پہچاننے میں گویا ضد و لجاجت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو تم لوگ آمین کہنا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ،
یہ آپ کی دعا کافی ہے اگر اللہ کی بارگاہ؟ نہیں، حکم خدا ہے، ہماری بارگاہ میں دعا کرنا مقتضی ہے، یعنی لیکن تاثیر دعا ان کی آمین ہے۔ کن کی آمین؟ فاطمہ کی۔ کن کی آمین؟ یعنی علی کی۔ کن کی آمین؟ یعنی فاطمہ کے بچوں کی۔ یعنی ایک طرف اگر بارگاہ رب العزت میں رسول اکرم ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں اذا دعو، تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا، یہ دو ہاتھ بلند ہوں تو اے میرے نبی یہ دو ہاتھ استجابت دعا کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ان دو ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان شخصیتوں کے بھی ہاتھ بلند ہوں، تب اس دعا میں تمہاری تاثیر ہوگی۔ یہ وہ میدان ہے، یہ سچ کا معاملہ ہے، حق و باطل کا معاملہ ہے۔ یہاں اس وقت ہمیں اس پورے گروہ کو پہچانوا دینا ہے کہ جو سچ ہیں سچے ہی صرف نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے ان کو اپنا لیا وہ سچے ہیں، جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے وہ سچے ہیں۔ یہ سچ ہے، یہ معیار سچ ہے، یہ مرکز سچ ہے، یہ محور سچ ہے۔ اذا دعوت، جب میں دعا کروں اللہ کے بارگاہ میں، یہ تاثیر، ابھی تاثیر جب تم یہ شخصیتیں آمین کہیں گے۔ اب سنیں، اسقف اعظم نے ان لوگوں کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ اپنے تمام ان ساتھیوں سے کہ جو لوگ 14 لوگوں میں شامل تھے ان سے کہا کہ میں جن شخصیتوں کو آتا دیکھ رہا ہوں یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر پہاڑوں سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اور اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کر دیا تو کوئی روئے زمین کے اوپر عیسائی باقی نہیں رہے گا، آگ آسمان سے برسے گی اور ہم سب کو تہس نہس کر دے گی۔ رسول اکرم نے واقعہ مباہلہ کے بعد ارشاد فرمایا اپنی کسی ایک حدیث میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نصارہ نجران مباہلہ کر لیتے تو کوئی بھی ان میں باقی نہ رہتا، اور بہتر یہ ہے کہ ان سے مباہلہ ہم لوگ نہ کریں، یعنی ان کو میدان میں لا کر اس بات پر مجبور نہ کریں کہ یہ ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے لیے بد دعا، ہمارے لیے نہیں، جو جھوٹا ہے ان کے لیے، ظاہر ہے فنجل لعنت اللہ، تو ہم لوگ قرار دیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار جو جھوٹا اس کو رسوا کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ کی لعنت کا معاملہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی حفظہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسقف اعظم کی درایت ہے، یہ اس کی دقت ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا مخصوص انداز ہے۔ ہم تو ان کے گویا طفل مکتب ہیں ان کے سامنے، ہم ان کی بات یہاں پر نقل کر رہے ہیں، ہم نہیں اس بات کو کہہ سکتے ڈائریکٹ، کہ وہ پھر ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہنے کے بعد کہ اے کاش، اے فقر رازیہا، اے زمخشریہا، اے بیضاویہا، اے ترمیزیہا، کاش کے بے قدر بے اندازے یہ اسقف اعظم نقل حدیث کے ساتھ ساتھ تم میں درایت بھی ہوتی، تم میں غور و دقت و فکر کی صلاحیت بھی ہوتی، کہ تم جس حدیث کو نقل کر رہے ہو، تم جس روایت کو نقل کر رہے ہو، تم جس واقعے کو نقل کر رہے ہو، آخر کہہ کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو۔ اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر روایت فقر رازی درایت اسقف اعظم کے ساتھ مل جاتا تو روئے زمین کے اوپر کہیں قطرہ اور ذرہ برابر اندھیرا، ظلمت، تاریکی، ضلالت نظر نہ آتی۔ وہ درایت جو اسقف اعظم نے کی اور وہ روایت جو فقر رازی و زمخشری و بیضاوی نے نقل کی ہے، انصاف سے بتائیں کہ اب اگر ہم سوال کر لیں اپنے بھائیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ روایت اور یہ حدیث نقل ہوئی کہ نہیں ہوئی، واقع مباہلہ میں میں نے عرض کیا کہ مباہلہ کے ہمیں اور گویا
پہلوؤں پر گفتگو نہیں کرنا ہے، وگرنہ مباہلہ کے بہت پیغامات ہیں۔ ہمیں صرف یہ توجہ دلانی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ان کی شناخت کے لیے یہ واقعہ کہ رسول اکرم دعا کریں لیکن فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے آمین کہیں، تب ہوگا دعا میں اثر۔ یہ اس میدان کی خصوصیت یہ ہے، اس میدان مباہلہ کی خصوصیت یہ ہے۔ اور اسقف اعظم نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، ہم لوگ اگر تم لوگ تیار ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا حق نہیں کہ ہم سوال کریں کہ جن کے پاس زمخشری کی تفسیر ہے، جن کے پاس فخر رازی کی تفسیر ہے، جن کے کتاب خانوں میں بیضاوی کی تفسیر ہے، جن کے پاس یہ احادیث کی کتابیں ہیں کہ جنہوں نے مباہلہ اور ذیل میں جو ان حدیثوں کو نقل کیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ پھر رسول کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اس گھرانے کو بھلا دیا گیا؟ ان کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ جو کچھ رچا جا رہا تھا اس میں ان سے بے عنوان ایک رائے مشورہ لے لیا جائے، بنانا تو دور کی بات ہے۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ واقعہ اور اس طرح آئے مباہلہ اور مباہلہ میں جن شخصیتوں کو لے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام، ان شخصیتوں کے لیے یہ آئے کریمہ ان کی افضلیت کے لیے تمام صحابہ پر کافی ہے، تو یہ بتاؤ کہ حق کس کو تھا رسول کے بعد کہ دین رسول کے بارے میں اس سے پوچھا جائے، قرآن کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے، شریعت کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے، حکم خدا کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے، نہی خدا کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے۔ کیا یہ حق تم نے نہیں دیا تو کیا یہ حق تھا کہ اس کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کرو؟ کیا یہ حق تھا کہ جب فاطمہ کہیں کہ اس میں کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن اور حسین ہے، تو آواز آئے وَإِن ہوا کرے؟ کیا یہ سوال کا حق نہیں ہے؟ ہم محبین فاطمہ اور فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو، ہے کوئی مسلمان جو اس بات کا انکار کرے کہ اس کو فاطمہ اور ان کے گھرانے سے محبت نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا سوال انہی چاہنے والوں سے، ذرا خود جن کے دلوں میں رسول اور ان کی اولاد کی محبت، رسول اور ان کی بیٹی کی محبت، رسول اور ان کے نواسوں کی محبت، کچھ ذرا سوال تو کریں۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ فاطمہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا کہ ہم پر وہ مصائب پڑے جو روشن دنوں پر پڑتے ہیں؟ وہ فاطمہ کے جن کے گھر کے لیے میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا، اے بیٹی یہ تمہارے گھر کی عظمت ہے، وگرنہ یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ فاطمہ زہرا کا گریہ شروع ہو چکا تھا رسول اکرم کی زندگی کے آخری دور سے۔ رسول اکرم گریہ کر رہے تھے، فاطمہ زہرا نے سبب پوچھا گریہ کا، فرمایا میرے بعد جو تم پر، تمہاری اولاد پر ظلم ہوگا، جو مصائب ڈھائے جائیں گے، ہم اس لیے گریہ کر رہے ہیں۔ اور اتنا گریہ فرما رہے تھے کہ آپ کے محاسن تر ہو گئے تھے آپ کے آنسوؤں سے۔ یہ گریہ رسول فرما رہے ہیں اپنے بعد فاطمہ کے اوپر مصائب کو سوچ کے، فاطمہ گریہ کر رہی ہیں۔ علی نے سبب پوچھ لیا، اے بنت رسول آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ فرماتی ہے میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میرے بعد جن مصائب کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا، اے میرے بچوں کے باپ، اے ابو الحسن، جو آپ کو سامنا کرنا ہوگا مصائب و آلام کا، میں اس لیے آنسو آ رہی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، آنسو۔ رسول اکرم نے فاطمہ کو قریب بلایا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو
ایک خبر سنائی، فاطمہ زہرا کے چہرے پر بشاشیت نظر آئی۔ عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتائیے کہ آپ رو رہی تھیں، اپنے بابا کے پاس سے آئیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا یہ راز ہے رسول خدا کا، میں فاش نہیں کر سکتا۔ لیکن جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو بیوی فرماتی ہیں اب میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کیونکہ اب رسول نہیں رہے۔ جب میں آنسو بہا رہی تھی تو انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دی تھی، اپنی جانے کی خبر دی تھی، اور جب میں رو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹی سب سے پہلے تم ہم سے ملاقات کرو گی، ہماری تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ خبر سن کر ہمیں خوشحالی کا احساس ہو گیا کہ بابا سب سے پہلے ہم ملے گے۔ رسول کے بعد کیا ہوا، کہاں سے شروع کرے؟ ہمیں کسی عالم نے فاطمہ زہرا کی روح کو خطاب کر کے کہا بی بی ابھی صبر کیجئے، بی بی ابھی تو بہت کریا باقی ہے، بی بی ابھی صبر کیجئے، بی بی ابھی تو بیت الاذان بھی آپ کو جانا ہے، اس لیے آپ کو آپ کے گھر میں رونے نہیں دیں گے۔ یہ کیسے لوگ مدینے میں تھے، ارے جس گھر لیل کو جینا سکھایا، جس گھر لیل کو کھانا سکھایا، جس گھر لیل کو پینا سکھایا، جس گھر لیل کو اڑنا سونا سکھایا، یہ جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، نوکیلے پتھروں پر سوتے تھے، سانپ و بچھیوں کے درمیان ان کی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن فاطمہ کے گھر نے، فاطمہ کے باپ نے، فاطمہ کے شوہر نے جنگوں میں بھڑکتی آگ میں اپنے آپ کو ڈال کر ان کے لیے ڈھال بن گیا، آج اس منزل پر پہنچے۔ لیکن رسول کی بیٹی سے آ کے دخل باب کرتے، علی سے کہلواتے علی، ارے فاطمہ کے رونے سے ہم کو اذیت ہوتی ہے، میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، ارے جہاں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، ارے کسی ایک وقت میں رویا کرے، لیکن ذرا کوفے شام آ کر اپنی بچیوں سے پوچھے جزاکم اللہ خیر الجزا، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بی بی کا مصائب صرف سوچ لے تو دل پھٹنے لگتا ہے، بی بی بابا دنیا سے جا چکے، انصاف سے بتائیں سرزمین ہند پر ہر طرح کے مکتب و مذہب والے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی موت ہو جاتی ہے، ہندو ہے وہ بھی آتا ہے، سکھ ہے وہ بھی آتا ہے جس سے آشنائی ہے، ارے سنی ہے وہ بھی آ رہا ہے، وہابی ہے وہ بھی آ رہا ہے، شیعہ سب لوگ آ رہے ہیں، آ کر غم کو بانٹتے، دکھ کو تقسیم کرتے، لیکن آئے رے فاطمہ کہتے 3 دن کے بعد آخر کیسے آتے اس لیے کہ اپنے دنیاوی امور میں مشغول تھے۔ 3 دن کے بعد جب دخل الباب پہلی بار ہوا تو یہ اعتراض کرتے روایتوں میں 5 لوگ بکا ہیں، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے، جنہوں نے بہت گریہ کیا، کہتے سب سے پہلے حضرت آدم، پھر جناب یعقوب، جناب یوسف، ارے چوتھے شخصیت خود بی بی فاطمہ ہے کہ جو روتی روتی اس دنیا سے گئی، جن کا گریہ رکتا نہیں تھا،
جن کا گریہ تھمتا نہیں تھا، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سر پھٹا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام نے دیکھا دن بدن فاطمہ کا زخم گہرا ہوتا جا رہا۔ کہتے علی نے سب کو منع کر دیا، فاطمہ کی یہ حلالت کسی کو پتہ نہ لگے۔ مجھے نہیں پتا کس سے چھپا رہے مولا، کس سے چھپا رہے؟ ارے بچوں کو پتہ نہ لگے، حسن کو پتہ نہ لگے، حسین کو پتہ نہ لگے، زینب ام کلثوم کو پتہ نہ لگے کہ تمہاری ماں بہت جلد اس دنیا سے جانے والی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پہلی مرتبہ دق الباب ہوا، کہتے بی بی نے فضہ دیکھا، فضہ دیکھو شاید کوئی آ گیا، شاید کوئی آ گیا تعزیت کے لیے۔ اب جو دروازے سے واپس آئی سر جھکائے کھڑی ہے، بی بی کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا بلکہ کہہ رہے یا دل کو روئے یا رات کو روئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو بھی اس کے بانیان ہیں، کسی بھی طریقے کی شرکت کر رہے ہیں، سب کو پروردگار ان کو رزق و روزی و زندگی میں، اولاد میں، ان کے دین پہ برکت عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھ کو واسطہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، یہ جہاں جہاں یہ بیماری منحوس بیماری ہے، اس بیماری کو ختم کر دے میرے پروردگار، صفحہ ہستی سے مٹا دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی